الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام، وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے دین کو دنیا میں پہنچانے کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا، کائنات میں مختلف انبیاء اور رسول سے ہوتا ہوا نبوت اور رسالت کا وہ سلسلہ خاتم الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم المعصومین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تمام ہوا۔
اور اللہ نے دین کو مکمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا، اور اس کے اتمام اور تکمیل کا اعلان بھی میدان عرفات میں آیات نازل فرما کے کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ دین جب مکمل ہوا تو اس پورے دین کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے محفوظ کر کے آگے امت تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست سامنے ڈیوٹی لگائی تھی صحابہ کرام کی۔ خطبہ جو ارشاد فرمایا اس کے آخر میں یہ الفاظ تھے کہ میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا ہے؟ جو دین مکمل کر کے اللہ نے مجھے دیا ہے، کیا وہ دین میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال تھا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ ڈیوٹی کیا تھی؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پر موجود ہیں، دن تک میرا دین پہنچ چکا ہے، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے جو موجود نہیں قیامت تک، اب ان انسانوں تک یہ دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تسلسل چلا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان سے پھر تابعین، پھر تبع تابعین، فقہائے امت، صلحائے امت، سلف صالحین، ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پورے کا پورا دین، اس پورے دین میں اللہ کی توحید بھی ہے، اس پورے دین میں آقا کائنات کی رسالت بھی ہے، اس پورے دین میں اللہ کا قرآن بھی ہے، اس پورے دین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں، آقا کائنات کی سنتیں بھی ہیں، اس پورے دین میں جہاد بھی ہے، اس پورے دین میں تصوف بھی ہے، اس پورے کے پورے دین میں دین کی تبلیغ بھی ہے، اور اس پورے کے پورے دین میں دین کی نشر و اشاعت اور اس کی تعلیم بھی ہے، سارے شعبے دین کی۔ اب یہ اسی تسلسل سے ایک سے دوسرے تک، اس سے آگے تک، اس سے آگے تک، اور اسی تبلیغ پہنچانے والے سلسلے کا صدقہ ہے آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان اسی نسبت سے مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ جب چلتے چلتے ہندوستان میں، برے صغیر پاک و ہند میں، اپنے وقت میں آ کر پورے دین کو اسی صورت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دے کے گئے تھے، وہ ان سے تابعین، تبع تابعین، اکابرین امت تک چلا تھا، اسی دین کے ہر شعبے کو لے کر جن لوگوں نے اسے منوہن آگے انسانیت تک پہنچایا ہے، ان کو اکابرین علماء دیوبند کہتے ہیں۔ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد پڑی، اس کے بعد
اب انہوں نے اسی دین کو پھیلانے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے، انسانوں تک محفوظ کر کے آگے پہنچانے کے لیے ایسی جدوجہد فرمائی کہ انسانی تاریخ یہ منظر دیکھ کے حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ کتنا کام کیا ان لوگوں نے، اور ہر میدان میں، جہاد کے میدان میں ان کے کارہائے نمایاں ہیں۔ جو بھی فتنہ اٹھا ہے اس کے آگے بند باندھنے والے یہ اکابرین علماء جو بند تھے، اور انہوں نے دین کے ایک ایک شعبے میں محنت کیا اور کام کیا ہے۔ جہاد میں الگ کام کیا، دینی مدارس قائم کیے، قرآن پاک کی تفاسیر لوگوں کو پڑھائی بھی، سکھائی بھی، لکھائی بھی اور لکھی بھی، احادیث کے باب میں مستقل کام کیا، مدارس قائم کیے، تصوف کے لیے خانقاہیں قائم فرمائی، اور پھر عوام تک دین کو پہنچانے کے لیے ایک کام کیا کہ پہلے جو کام صدیوں سے انفرادی الگ الگ ہر دور میں ہوتا جا رہا تھا، اب اس کو ایک منظم جماعت کی شکل میں اس کو آگے شروع کیا عوام کے لیے۔ اب یہ کام کون سا تھا؟ جس کو آپ تبلیغی جماعت کا کام کہتے ہیں، تبلیغ دین جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کیا ہے؟ یہ کوئی الگ فرقے کا نام نہیں ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کسی گروہ اور گروپ کا نام نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ اس منصب کو سر انجام دینے کا نام ہے کہ جو آج سے 1450 سال قبل میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے ایمان والوں کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب قیامت تک شاہد وہ ہے جس تک پیغمبر کا دین پہنچ چکا ہے، اور جس تک نہیں پہنچا وہ غائب ہے۔ اب شاہد صرف وہی نہیں کہ جو پیغمبر کے تربیت یافتہ آج کے صحابہ سامنے کھڑے تھے، نہیں، جب انہوں نے آگے پہنچایا تابعین تک وہ شاہد ہو گئے، اب بعد میں آنے والے غائب ہو گئے، اب انہوں نے بعد میں آنے والوں تک پہنچایا تو وہ شاہد ہو گئے، بعد میں آنے والوں تک ان کی ذمہ داریاں پہنچائیں، تو جس تک دین پہنچ چکا ہے وہ تو شاہد ہوا، اور جن تک کبھی نہیں پہنچا وہ غائب ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگا دی تھی فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب پیغمبر کے حکم کے مطابق اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کا نام تبلیغی جماعت ہے۔ بھائی ان کا مشن ہے، یہ تبلیغ دین ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کو مان کر صرف اپنی فکر نہیں، پوری امت مسلمہ بلکہ اس سے بڑھ کر پوری انسانیت کی فکر، اہل کفر کی بھی فکر کرنی ہے۔ اور یہ وہ ڈر تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اقدس میں محسوس فرماتے تھے کہ ایک کافر، ایک غیر مسلم کلمہ پڑھے بغیر، میری امت میں شامل ہوئے بغیر دنیا سے چلا جائے گا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اب اس دکھ کو محسوس کرنا یہی کام ہے تبلیغی جماعت کا۔ اللہ کے نبی کے ہاں اس بات کا اتنا احساس تھا، اللہ کے نبی ہمیشہ اسی فکر اور غم میں رہتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے پھر حکم فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، میرے نبی کیا آپ انسانیت کے غم اور دکھ میں اپنی جان کو بھی لگا دیں گے؟ کوڑ کوڑ کے غم میں ہر وقت سوچ سوچ کر آپ نے تو اپنی جان ہی کھا لی ہے۔ میرے نبی یہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا فریضہ سر انجام دے چکے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس امت کو جو بہترین امت کہا،
कुंतुम खैर उम्मतिन। अब ये जो बेहतरीन वाला तसलसल है, जरा मैं इसको आपके सामने जोड़ के बताऊंगा तकमील दीन के साथ। अल्लाह ने जो ऐलान किया था मैदान अरफात में, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत कायनात में जिस उम्मत को मिली है वो फजीलत वाली उम्मत हम हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और जब ये आयत नाज़िल हुई थी, जब ये ऐलान हुआ था, तो यहूदियों ने हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बड़े दुख के साथ कहा था, अगर ये आयत हमारे नबी पे नाज़िल होती, हम इतना खुश होते, उस दिन भी हम ईद का दिन बना लेते, हमारी तो ईद हो जाती। तो उम्मत मुस्लिमा को जो ईद और खुशी का मौका मिला, उनके लिए जो एजाज और फजीलत है वो कहां है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ये आयत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई, और इस आयत की ये जो तशरीह है, मुफस्सिरीन ने इसको जिक्र किया है, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा, और इस आयत के ज़िमन में मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी है, हाज़ा अकबरु निअमिल्लाहि तआला अला हाज़िहिल उम्मा। इस उम्मत पर अल्लाह की सारी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत यह है कि जो अल्लाह ने इस आयत में ऐलान किया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल करके इनके सपोर्ट कर दिया है। क्या मतलब हुआ फिर इसका? ये सबसे बड़ी नेमत कैसे बनी है कि जब दीन मुकम्मल हो गया है तो अब क़यामत तक किसी और दीन की जरूरत और गुंजाइश नहीं। पहली बात ये मालूम हुई, जब दीन मुकम्मल है तो फिर नए दीन की ना जरूरत है ना उस किसी और दीन की गुंजाइश। मुकम्मल जो हुआ, और नबी आया करते हैं दीन की तकमील के लिए। अब दीन जब मुकम्मल हो गया है, नए किसी दीन और मसले की जरूरत नहीं, तो फिर कायनात में किसी नए नबी की भी जरूरत नहीं है। इस आयत से मसला यह भी निकला कि जिस तरह ये उम्मत आखिरी है, ये दीन आखिरी है, इसी तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह नबी और रसूल भी आखिरी है। तो मसला खत्म नबूवत निकला। अब यहां पर तो जिक्र था इस उम्मत पर इस इनाम का, ये उम्मत है जिस पे अल्लाह ने ये करम किया। अब खत्म नबूवत का मसला जब सामने निकल आया कि नबी आखिरी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम दुनिया में हमेशा के लिए नहीं है। मा काना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, किसी नबी ने कायनात में हमेशा के लिए नहीं रहना, न किसी आम शख्स ने, न किसी नबी ने, न किसी वली ने, किसी ने नहीं। तो जब आपका क़याम हमेशा के लिए नहीं है तो फिर ये जो काम चल रहा था दीगर अंबिया से, अब बाकियों के हां तो इसकी वो जरूरत और अहमियत नहीं थी। कार सवाब है हर नबी के, हर उम्मती के लिए नबी का अंसार आवान बनकर उसके दीन को आगे दूसरों तक पहुंचाना कार सवाब था। लेकिन इतनी मजबूरी नहीं थी कि इसलिए कि नबी दुनिया में उनके मौजूद हैं, वो चले गए दूसरे नबी आगे, वो चले गए दूसरे आगे। और जब अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, अब क्या होगा? तो पैगंबर के खत में ये जुमला कहते हैं ना तबलीगी भाई, अब उसकी हकीकत आपके सामने आई है। क्या कहा करते हैं वो अपने बयानात में, अपने ऐलानात में वो एक जुमला कहते हैं कि भाई अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के सदके में हमें ये काम दिया है। अब समझ आइए कि खत्म नबूवत के सदके में हमें कैसे काम दिया है।
کہ جب یہ دین قیامت تک باقی رہنا ہے، اللہ کے نبی پردہ فرما گئے ہیں، اب یہ دین دوسرے انسانوں تک کیسے پہنچے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا فرض ہے کہ وہ اس دین کو دوسرے انسانوں تک پہنچائے، اس کو محفوظ کرے، پہنچائے، اس کی تبلیغ کرے، اس کی دعوت دے۔ یہ معنی ہوا ہے اس جملے کا۔ تو یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی۔ اب ایک آیت میں اللہ نے انعام کا ذکر کیا، اب دونوں آیات کا آپس میں ربط بتا رہا ہوں۔ ایک آیت میں انعام کا ذکر ہوا ہے، کیا الیوم اکملت لکم، اور دوسری آیت میں اس انعام کے بعد امت کی فضیلت کا پھر ذکر ہوا ہے، کنتم خیر امت، تم سارے نبیوں کی امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ اب پھر آگے وجہ کیا ذکر کی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تأمرون بالمعروف، صرف اپنی فکر ہی نہیں کرتے، صرف اپنی نماز کی فکر نہیں، صرف اپنے روزوں ذکر اذکار تلاوت کی فکر نہیں، ساری انسانیت کی فکر ہے۔ تأمرون بالمعروف، دوسروں کو بھی اچھے کاموں کا کہتے ہیں۔ اب یہ دوسروں کو اچھے کاموں کا کہنا، برے کاموں سے ان کو روکنے کی کوشش کرنا اور اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، یہ سمت کا وہ ترا امتیاز ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے اسے بہترین امت قرار دیا ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ دین کی تبلیغ اور دوسروں تک دین کے احکام پہنچانے، ان کی فکر کرنا، اس کی اسلام میں کتنی اہمیت اور مقام ہوگا۔ ایک آیت یہ ہے، اور ایک آیت میں اللہ کی ذات فرماتے ہیں اپنے نبی کو مخاطب کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول بلغ۔ اب یہاں پر تو لفظ تبلیغ کا استعمال ہوا ہے، بلغ، تبلیغ فرمائیے، ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوتا ہے اس کی آگے تبلیغ فرمائیے۔ یا اللہ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ اتنا ضروری ہے، اگر یہ کام نہ ہوا تو آپ کی نبوت کا مقصد ہی مکمل نہیں ہوگا، اتنا ضروری ہے۔ اب سوچ میں ایک اور سوال بھی آتا تھا کہ جب ایک آدمی تبلیغ کا کام کرتا ہے، دین کی دعوت کا کام لے کر اللہ کی راہ میں نکلے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، بڑی پریشانیاں آتی ہیں، دشمنیاں بھی مول لینا پڑتی ہیں، بڑے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی حفاظت کرنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ دنیا سے ڈر کر اس کام کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہ کیجیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کی حفاظت کرنے والا صرف رب العالمین ہے۔ اب تیسرا ایک ذہن میں پریشانی بھی ہوتی ہے، بھائی کوئی مانتا نہیں، اتنا عرصہ ہو گیا دعوت دے رہے ہیں، کوئی مانتا نہیں، کوئی ساتھ جڑتا نہیں، کوئی آتا نہیں، کوئی قبول نہیں کرتا۔ اور قرآن پاک میں مثالیں اللہ نے پھر ذکر کی حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تک تبلیغ کی، 80 یا 82 آدمی مسلمان ہوئے، 950 سال، 9.5 صدیاں گزر گئی، اتنی محنت اور نبی کی محنت، اور نتیجے میں کتنے لوگ آئے؟ 80 یا 82 آدمی، بجے آدمی۔ اور اس نبی کا پھر ذکر دیکھیں، اس کا حوصلہ دیکھیں۔ اب آدمی، عام آدمی جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر کم ہمت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ میرے نبی ہدایت پہ لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ انک لا تہدی من احببت،
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ آپ کا کام تبلیغ کر دینا ہے، اب ہدایت دے یا نہ دے یہ رب العالمین کی اپنی مرضی ہے۔ ایک آیت اس میں ذکر کیا اللہ نے، اور پھر ایک آیت میں اللہ نے اس امت کے منصب کو ذکر کرتے ہوئے پھر بتایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ، وَلْتَكُن لازماً تم میں ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس کام کو لازمی قرار دیا ہے کہ نہیں؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، لازماً تمہارے اندر ہونی چاہیے ایک جماعت ایسی جو اللہ کی طرف خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برے کاموں سے منع کرے۔ ایسے لوگوں کی جماعت لازماً ہونی چاہیے۔ اللہ نے بھی ان کی ڈیوٹی اور منصب بتا دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سابقہ امتوں کی تباہی کے مناظر ذکر کیے ہیں، اب ان کی تباہی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ سابقہ جو امتیں تباہ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تباہیوں کے جو تذکرے کیے، قرآن پاک نے جو ذکر کیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، دوسروں کا، سب کا، یہ کیوں کیا ہے؟ صرف ایک قصہ سنانا ہے مجھے اور آپ کو؟ کوئی داستان ہے، کوئی کہانی ہے؟ صرف ذوق تباہ کے لیے رب نے ذکر کر دیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو ہے وہ ایک خبر سنانی تھی، نعوذ باللہ، صرف وقت گزاری کے لیے کوئی تذکرے تھے، کہانی تھی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ دنیا کے لوگوں اگر تم بھی یہی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، ان کاموں سے نہیں بچو گے تو تمہارے ساتھ یہی ہوگا، اور جن کاموں کا میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اب ان واقعات کو ذکر کرنے کا یہ مقصد ہے۔ اب سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کی تباہی کا جو ذکر کیا تو فرمایا ان من کان قبلکم، تم سے جو پہلے امتیں تھی ان کا ایک طریقہ کار تھا، اذا حمل الحامل فیہم بالخطیئۃ، کوئی آدمی ان میں سے غلط کام کر رہا ہوتا، اب راستے سے چلتے ہوئے ایک نے دیکھا، دوسرے نے دیکھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، یہ رشوت لے رہا ہے، یہ سود کھاتا ہے، یہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، کسی انسان پہ ظلم کرتا ہے، کوئی بھی خطا کر رہا ہے۔ اب ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ اب اللہ کے نبی نے یہ مبارک خبر دی ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے کیا طریقہ تھا۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا ان کا، ایک آدھ دفعہ کہہ دیتے تھے کیا کر رہے ہو، اور اپنے معاشرے کو اگر ہم دیکھیں آج تو سوچ میں پڑ جاتا ہے آدمی، ہم تو ایک دفعہ بھی نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے نبی نے ان کا جو نقشہ کھینچا نا، جو تباہ ہوئے تھے، یہ تباہ ہونے والوں کا حال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھ لیتے تھے غلط کام کر رہا ہے، کیا کرتے تھے؟ جاءہ النائی تعزیرا، روکنے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ آ جاتا تھا، کم از کم ایک بار کہہ دیتا تھا غلط کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ اب اتنا وہ بھی کرتے تھے، اور ہم اگر غور کریں تو ہم تو اتنا بھی نہیں کر رہے۔ اب پھر مجھے بتاؤ کہ جب ہم اتنا بھی نہیں کر رہے جتنا وہ عذاب یافتہ قومیں کر چکی ہیں، تو کیا اس معاشرے میں پھر دین کی دعوت کی ضرورت نہیں رہے گی؟ واقعی ہم کس طرف کتنے گندے ماحول اور معاشرے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا طریقہ تھا ان کا؟ روک دیتے تھے، ایک دفعہ روکا، بس یہ سمجھتے تھے بس کافی ہو گیا، باقاعدہ طور پر اس کو روکنے کی کوشش نہیں، بس ایک دفعہ کہہ دی، بات ختم۔ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَالَسَهُ وَآكَلَهُ وَشَارَبَهُ، دوسرا دن ہوتا انہی غلط کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، انہی کے ساتھ کھاتے بھی ہیں، انہی کے ساتھ پیتے بھی ہیں، انہی کے ساتھ ان کی محفلیں ہوتی ہیں،
اور پیشانیوں پر کوئی شکن نہیں پڑتی، اللہ کے احکامات پامال ہو رہے ہیں، کوئی تو غم محسوس نہیں کرتے، بس انہیں کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہنستے کھیلتے۔ اب اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ضرب بقلوب بعضهم علی بعض، جس طرح یہ غلط کام کرنے والے لوگوں کے دل اللہ نے زنگ آلود کر دیے تھے، بالکل اسی طرح اللہ نے یہ جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور چپ، کوئی دین کی بات نہیں بتانے والا، کوئی دین کی دعوت دینے والا نہیں، کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا نہیں، اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا زنگ آلود کر دیا۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر کے ان پہ اپنی لعنت نازل فرمائی۔ یہ تباہی کا ذریعہ اور سبب تھا۔ تو یہ دین کی دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہے، یہ اتنا غیر ضروری نہیں کہ بھائی چلو جی ہوا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو چھوڑ دیا، کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو نہیں۔ اب اس پر انشاءاللہ مفصل گفتگو اگلے جمعے بھی ہوگی، اور اس گفتگو کو جمعہ میں آپ کے سامنے وقتی طور پر لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بھی حال ہی میں سعودی گورنمنٹ نے کسی کے اکسانے پر، کسی کے بتانے پر، کسی کے گمراہ کرنے پر پتہ نہیں کیا بات سوچی اس حکمران کو، پھر اس نے، کیونکہ وہاں خطبے سرکاری پڑھے جاتے ہیں، مولوی سرکاری ہیں، اور کسی کو اپنی مرضی کی بات کہنے کا حق حاصل نہیں، خطبہ جو ہے وہ لکھا ہوا آتا ہے اور وہی وہاں کا خطیب اور امام یا تو تیاری کر کے وہی پڑھے یا سامنے دیکھ کے پڑھے، اس سے آگے پیچھے کی بات کی اجازت نہیں۔ اب وہاں پر خطبوں میں یہ بات کہی گئی کہ یہ ہندوستان برِ صغیر پاک و ہند سے شروع ہونے والی جو تبلیغی جماعت ہے، ان کے عقائد ٹھیک نہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور پھر اس پر پابندی کی باتیں کی گئی۔ یہ انتہائی نازیبا اور ناروا بات ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ان کے لیے؟ اس لیے کہ جاؤ جا کر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی تاریخ کو پڑھو، پیغمبر کے مصلی پہ بیٹھ کر سال ہا سال تک جن لوگوں نے پیغمبر کی احادیث کے درس دیے وہ علماء دیوبند ہیں، یہ جماعتوں نے کی ہے۔ اب ان کے عقائد و نظریات علماء دیوبند سے الگ نہیں، عقائد بھی علماء دیوبند جیسے، اور اعمال اور چلنے کا راستہ بھی وہی جو ان کے کافر نے ان کو دیا تھا۔ تبلیغی نصاب کس نے لکھا؟ جس کو آج آپ فضائل اعمال کہتے ہیں، یہ آغاز میں اس کا نام تبلیغی نصاب تھا، اور جس وقت یہ کتاب تبلیغی نصاب کے نام سے پرانی چھپا کرتی تھی، میرے پاس وہ دونوں کتابیں موجود ہیں، فضائل اعمال بھی ہے اور تبلیغی نصاب کے نام سے بنی ہوئی جو کتاب ہے وہ بھی ہے، نام ایک تبدیل ہوا، کتاب ایک ہی ہے۔ اب یہ لکھی کس نے ہے؟ یہ مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نصاب مرتب کر کے دیا، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور پھر جاؤ جا کر جنت البقیع میں دیکھو مولانا زکریا رحمۃ اللہ کہاں ہیں، ان کی قبر کہاں ہے، جاؤ جا کے جنت البقیع میں دیکھو، تبلیغی نصاب کا مصنف تو تمہارے پاس وہاں آرام کر رہا ہے، وہ جنت البقیع میں مدفون ہے، جن اکابر نے سال ہا سال تک پیغمبر کی احادیث پڑھائی ہیں، اللہ کا قرآن سمجھایا ہے انسانیت کو، پیغمبر کے مصلی پر بیٹھ کر، اور مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوئی تو جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر اکابر علماء دیوبند سینکڑوں کی تعداد میں، ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا، یہ کون کون ہے، جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور کوئی نہیں نظر آتا تو مکہ کے حرم میں، حرم شریف کے اندر بیٹھ کر
لاکھوں انسانوں کی رہنمائی کرنے والے مکی صاحب، آج بھی آپ ان کے بیانات سنتے ہیں، آج بھی وہاں پر وہ امامت کرتے ہیں، آج بھی وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ذرا اسی سے کبھی چٹ بھیج کر پوچھ لیجیے آپ کون ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں۔ کس طرح سے روکو گے؟ تو یہ آپ کی ناسمجھی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ اور موجودہ ان کا جو حکمران ہے، اس کے تو بہت سارے فیصلے خلاف اسلام ہیں۔ ہمارے عوام کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں، مدینہ طیبہ، حرم شریف، دونوں حرم ان کے ہاں ہیں، اور وہ آپس میں جو بھی کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے سارے فیصلے بس شریعت کے ضابطے اور اصول اور قانون بن جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حال ہی میں آپ ان کے کچھ فیصلوں کو دیکھ لیں، فحاشی اور ریانی اور بے حیائی کے راستے کھولنے کے لیے ان حکمرانوں نے جو نئے نئے اصول اور ضابطے متعارف کروائے اپنے ملک میں، اس سے پہلے کسی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ انہی کے ایسے اس کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت کا کام پہلے سے بھی بڑھ کر، کیونکہ یہ کام شروع ہوا ہی اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور آج بھی وہی طریقہ کار، کوئی اعلان نہیں ہے، کوئی اختیارات نہیں چھپتے، کوئی جو ہے وہ پیغام نہیں دیے جاتے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ اب تو ان لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، 2 حصوں میں 3 حصوں میں، جو اجتماع کبھی ایک دم ایک حصے میں ہو جاتا تھا 3 دن میں، اب ہر علاقے کے لیے الگ 3 دن رکھ کر ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس زمین پر پھر ان لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، اتنے لاکھوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا، اللہ پاک اس کو مزید ترقی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائیں، اور ہمیں بھی اپنے دین کے کام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔